زا تک ہم نے حروف دیکھ لیے تھے. آج ہمارے پاس 4 نئے حروف ہیں، لیکن ان میں سے ہم ایک حرف ملتوی کریں گے جس طرح اس سے پہلے ہم نے ایک حرف ملتوی کیا تھا. وہ حرف تھا یہاں پر الف. اس کی 2 صورتیں تھیں کہ اس پہ علامت ہو یا نہ ہو، یہ 2 الگ صورتیں ہیں. تو اس لیے اس کو ملتوی کیا تھا کہ دونوں صورتیں الگ سے دونوں صورتوں پر بحث کریں گے. تو ضاد اس لیے ملتوی کرنا پڑ رہا ہے کہ اس میں تھوڑا تنازع ہے. یہ متنازع حرف ہے، مشکل بھی ہے، متنازع بھی ہے. تو اس متنازع ہونے کی وجہ سے اس کو ملتوی کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا حرف ہے ہمارے پاس سین. سین ایس ساؤنڈ کا لیٹر ہے سین. اور پھر دوسرا شین. سین شین، یہ کپل اور ایک جوڑا بن گیا. ٹھیک ہے، سین شین سین شین. تیسرا حرف پھر ایس ساؤنڈ کا ہے صاد. صاد، لیکن یہ سین سے بالکل مختلف ہوگا، متضاد ہوگا آپ کہہ دیں. کیوں؟ سین نرم ہے اور صاد موٹا ہے. سین ہلکا ہے اور صاد لائک سین لائٹ، صاد ہیوی. سین تھک، صاد سین سافٹ، صاد تھک. تو اس طرح اپوزٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو سین صاد 3 حروف ہیں، سین شین صاد. تو یہ ان 3 حروف کے نام ہیں. یاد رکھیں کہ ابھی صرف ہم حروف کے نام ہی دیکھ رہے ہیں، ابھی ان کی ادائیگی، مخارج اور وہ صفات وغیرہ وہ نہیں دیکھ رہے. وہ لگے ہاتھوں میں مختصر سا آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اس کو یہ کہ بعد میں اس کے الگ سے مشقیں کی جائیں گی، کیونکہ مشکل ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا. اچھی خاصی مشق کرنا پڑتی ہے. تو پھر صفات اور مخارج، تلفظ، یہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. تو مخارج، ادائیگی، تلفظ الگ سے اور صفات الگ سے ان کی مشقیں کی جائیں گی. اب دیکھیں سین اور صاد، ان دونوں میں کچھ صفات جو ہیں وہ ایک ہیں اور کچھ مختلف ہیں. ٹھیک ہے، اچھا. سین اور صاد میں یہ ہے کہ ایک حروف آپ نے، ایک صفت جو ہے وہ آپ نے رکھنی ہے مشترکہ، وہ ہے یہ سی ٹی. ٹھیک ہے، سین صاد، سی ٹی کی جو صفت ہے وہ مشترکہ رکھنی ہے، اور ایک آپ نے ان میں رکھنی ہے متضاد، وہ ہے سافٹنس اور تھکنیس. سین نرم رہے گا اور صاد موٹا رہے گا. سین نرم، سافٹ اور مرقق. ٹھیک ہے، ترقیق، سافٹنس کی کوالٹی. اور صاد کی صفت تھکنیس. ٹھیک ہے، تھکنیس، تفخیم، ترقیق، تفخیم. سافٹنس ترقیق اور تھکنیس تفخیم. دونوں کو اکٹھا ادا کرتے ہیں، سین اور صاد کو. وصل دونوں میں مشترکہ، اور سافٹنس، تھکنیس، ایک نرم اور دوسرا موٹا. دیکھیں سین صاد، سین صاد. ٹھیک ہے، باقی صاد میں استعلاء بھی ہے، یہ بیک آف ٹنگ جو ہے وہ اوپر کی طرف ریز کرتی ہے. ٹھیک ہے، ایلیویٹ کرتی ہے، وہ ایلیویشن ہے. ٹھیک ہے، تو تینوں حروف اکٹھے سین شین صاد. یہ تو تھی صفات کے ساتھ ان کی ادائیگی. اب اس میں تلفظ جو ان کا ہے، ان کو ادا کرنا، یا مطلب منہ میں کس جگہ سے، منہ کے کس حصے سے ادا ہوتے ہیں. شین پہلے دیکھ لیں، آسان سا ہے بالکل. شین زبان کا جو یہ ہے درمیان والا حصہ. ٹھیک ہے، سینٹر آف ٹنگ. زبان میں کافی حصے آپ کے پاس ہوں گے، ٹپ، اپر ٹپ، بیک، ایجز اینڈ سائڈز اینڈ سینٹر. تو جو بالکل سینٹر کا حصہ ہے وسط اللسان، یہ اوپر تالو سے لگتا ہے. ٹھیک ہے، وسط اللسان، سینٹر ٹنگ، درمیان کا حصہ اوپر تالو سے. ٹھیک ہے، شین، یہاں سے 2 حروف اور بھی ہیں، جیم اور یا. تو کل 3 ہیں، جیم شین یا، اس حصے سے. باقی جو ان کی جگہ یا جس حصے سے ادا ہوتے ہیں وہ ایک ہی ہے، سین اور صاد کا دونوں. اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ ٹرکی ہے، اس کو پھر الگ سے دیکھ لیں گے. سین صاد، زبان کی نوک جو ہے نا، یہ اوپر نیچے کے دونوں دانتوں کے درمیان میں آتی ہے. ٹھیک ہے، سین صاد. تو یہ تھوڑی سی پیچیدگی ہے کہ زبان ثنایا علیہ، ثنایا سفلی، یعنی اوپر اور نیچے کے دونوں دانتوں کے، اوپر کے 2 دانت اور نیچے کے 2 دانت، ان کے درمیان میں کیسے لائی جائے. تو یہ پھر ڈائیگرام کے بغیر مشکل ہوتا ہے. So in relevant lessons, inshallah, we see it in diagrams and pictures and images, that how to raise tip tongue, like raise tip tongue towards upper palate and then touch the gums behind upper front 2 teeth correctly and appropriately.